بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا۔ اچھا جی، یہاں ہم نے طے کیا تھا یہ جو کتاب ہے اگینسٹ دا مشین آن دا ان میکنگ آف ہیومینٹی، پال کنگز نارتھ کی کتاب ہے جی، انگلش ہے یہ، اور کچھ تمہیدی باتیں ہم نے عرض کی تھیں شخص کے بارے میں، اس کی کتاب کے بارے میں، اور تمہید ہم نے کچھ دیکھی تھی۔ اب اس کا جو پہلا پارٹ ہے کتاب کا، اس کا نام ہے دا ویسٹرن ڈیویشن، ٹھیک ہے، یعنی جو مغربی انحراف۔ تو اس میں یہاں آپ کے سامنے اس پرچے میں نہیں ہے، شروع میں جی کے چیسٹرٹن کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں the whole modern world has divided itself into conservatives and progressives۔ اس وقت یہی ہے نا کہ دو طرح کے لوگ ہیں، جیسے مطلب ایک اور بائنری جو ہے وہ بنیادی طور پہ کیپٹلزم لبرلزم ایک گروپ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ مارکسزم اور کمیونزم، اور یہ رائٹ اور لیفٹ، اور ایک یہ بھی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دو حصوں میں تقسیم ہے۔ The business of the progressives is to go on making mistakes. The business of conservatives is to prevent mistakes from being corrected۔ بہت اچھا جملہ ہے کہ اس میں پھنس گئے، یعنی جو کنزرویٹو ہیں، کنزرو کرنا ہے روایت کو، ٹریڈیشن کو، ویلیوز کو، فلاں کو، ڈھماں کو، لیکن خدا کا نام نہیں لینا، مذہب کا نام نہیں لینا، کرائسٹ کا نام نہیں لینا، ہیون اور ہیل کا لفظ نہیں بولنا، سن کا لفظ نہیں بولنا۔ آپ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یعنی پھنس اس میں گئے کیونکہ سیکولرائزیشن مکمل ہو چکی ہے نا، تو اب جو نیکڈ پبلک سفیر ہے اس میں یہ ووکیبلری نہیں چلنی، اس وجہ سے وہ بیچارے یعنی حل وہ اس طرح کے پیش کر رہے ہیں کہ جس میں پھر اتنے تضادات ہوتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، تو وہ مسٹیکس کر رہے ہیں، اور وہ ان کی یعنی یہ طنزیہ جملہ ہے، سٹائر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اور ڈیویشن ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، کچھ انحراف ہوا ہے، اور خود مغرب میں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہم بار بار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی جس کو آپ ایڈمائر کر رہے ہیں، جیسا بننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس حالت میں آج آپ اس کو 2026 میں دیکھ رہے ہیں، کیا وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا؟ تو یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ایک گولڈن پاس تھا اور اب ہم رہ گئے، لیکن وہ جس کو ہم اب گولڈن ایج دیکھ رہے ہیں، یا جس کو ہم معراج دیکھ رہے ہیں، تو ان کا کیا ماضی تھا، اور وہ یہاں تک کیسے پہنچے، اور اگر پہنچے ہیں تو کیا وہ راضی بیٹھے ہیں، خوش ہیں، مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ہم بھی یہ کہیں کہ ہم ایسے تھے پہلے۔ اس وقت تو ہم یہی کہی جا رہے ہیں بار بار کہ جیسے وہ اس وقت ہیں، ہم بھی کبھی ایسے تھے، اور ہم سے کچھ غلطیاں ہوئیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے ہمارے جو اصول تھے وہ انہوں نے لے لیے، اور پھر وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ جہاں تک وہ پہنچ گئے نارمیٹیولی دیکھیے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، پہنچنا چاہیے تھا کہ نہیں پہنچنا چاہیے تھا، وہ کہاں سے چلے تھے، اور وہ جو یہاں پہنچ گئے ہیں تو کیا ان کے اپنے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ صحیح نہیں ہوا؟ وہ اس طرح کی میمز اب بہت بنتی ہے نا کہ وہ بندہ بیٹھا ہے جی پاکستان کہنے بنایا، ہاں جی، دوسرا بندہ کیوں صحیح نہیں بنایا، صحیح نہیں بنایا، مطلب مراد یہ ہے کہ غلط بن گئے، تو غلط بن گیا ہے نا۔ یعنی ہم طالب علموں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بن گیا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں بنا۔ تو اب بہرحال یہی والی بات بھی اب سمجھانی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے، کیسے سمجھائیں؟ یہ میں نے ابھی جو ایک کتاب پہ ہم نے تبصرہ کیا تھا شیخ عبدالقادر صوفی علیہ الرحمہ، تو اس کا ایک اقتباس تھا، شاید وہاں پڑھنے میں رہا ہوگا کہ نہیں رہا ہوگا، تو وہ ایک اقتباس ہے، وہ مسئلے کو بتا رہا ہے۔ اقتباس کیا ہے جی؟ یعنی جب وہ ہم کہتے ہیں نا حل کیا ہے، تو حل کیا کہتے وی مسٹ ورک ٹو یونائٹ دا پیپل ان لو آف اللہ۔ دیر ہیز بین فار ٹو مچ ٹاک آف اسلام اینڈ فار ٹو لٹل آف اللہ، دا فائر اینڈ دا گارڈن۔ یہ بہت اہم جملہ ہے۔
ٹھیک ہے نا. ہم نے یہاں یہ ہم تھیم بار بار یہاں ذکر کرتے ہیں کہ اسلام بجائے خود ایک آئیڈینٹی مارکر بن گیا. اور وہ ایک جگہ میں نے گفتگو کی تھی تو کیا ہے کینٹبل اسمتھ تھا نا کہ ایک ورٹیکل ڈائمینشن ہوتا ہے مذہب کا اور ایک ہاریزونٹل ہوتا ہے. ہمارے ہاں اور کئی جگہوں پہ کیا ہوا ہے کہ ہاریزونٹل لیول پر بہت گفتگو، اسلام یہ ہے، اسلام حل ہے، ہم مسلمان ہیں، امت مسلمہ. یہ جو ورٹیکل تعلق ہے نا اللہ کی ذات، تعلق مع اللہ، دین سب سے بڑھ کے تعلق مع اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ذرا دب گیا ہے. اللہ کا ذکر کتنا ہوتا ہے، جنت جہنم، دیکھیں جنت جہنم کا ذکر نہیں ہو رہا نا، تو اس وجہ سے ہم نے جو انہوں نے جنت بنائی ہے، شداد کی جنت بنائی ہے، اس پر ہماری زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں اور رالیں ٹپک رہی ہیں، کیونکہ جنت کا تذکرہ ہی نہیں ہے اب. اور دیکھیں وہی بات ہے کہ عملاً ہم نے اس بات کو سمجھ ہی لیا، مان لیا، اون کر لیا نا کہ وہ جو فردوس گم گشتہ تھی وہ ہمیں زمین پر بنانی ہے، یعنی وہ پیراڈائز ری گینڈ وہ والی نہیں ہے، یہاں بنانی ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے وہ ریفارمسٹ موومنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں they simply do not believe in the unseen, in angels, in the sirat, in the fire, in the garden, and least of all in the vision of Allah. vision کا مطلب ہے رؤیت باری تعالیٰ. اعتدال تھا نا. آج بہت سے انقلابی بھی ایسے ہیں، بہت سے مصلحین ایسے ہیں جن کے لیے یہ والی لینگویج بڑی صوفیانہ سی لینگویج ہے. کیا باتیں ہیں اللہ کی رؤیت اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ نظام کی بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو ہیں وہ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ بھئی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا؟ ابھی میں ایک جگہ اصول تفسیر پڑھا رہا تھا تو پرویز صاحب کے کچھ سیمپل میں نے پیش کیے کہ دیکھ لیں یہ کیا ہے. مستقبل کا جنت کا مطلب کیا ہے؟ اچھا مستقبل جب انقلاب آ جائے گا اور خلافت قائم ہو جائے گی اور جناب سوشل جسٹس کا دورہ ہوگا. اور جہنم کا مطلب کیا ہے کہ وہ اقامت صلاۃ، یعنی ایک صالح معاشرہ نہیں ہوگا تو پھر وہ جو زندگی جہنم ہو جائے گی. یعنی میں نے پہلے بھی تاثر بیان کیا کئی سال پہلے جب میں نے ذرا جم کے پڑھی مفہوم القرآن، مجھے بالکل ایسے لگا کہ میں کوئی کمیونسٹ مینیفیسٹو پڑھ رہا ہوں، قرآن نہیں. یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے نا کہ بھئی وہ اس کا ذکر ہی کوئی نہیں. اب بڑا اچھا جملہ ہے، دے آر ارتھڈ. کون؟ یہ جو ریفارمسٹ ہیں. utterly identical in behavior and psychological condition by the kafir elements with which they are so associated. اسلام کی نشت ثانیہ ڈاکٹر صاحب علیہ رحمہ کا کتاب سے جہاں پڑھا، پہلے ہی صفحے پہ اینڈ میں یہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہوا ہے کہ اتنا ہماگیر استیلا ہے، غلبہ ہے مغربی تہذیب کا کہ وہ لوگ کہ جو بظاہر اس سے مقاومت کر رہے ہیں وہ بھی اس سے بہت متاثر. یعنی اب اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی دا کافر ہو از چیلنجڈ بائی دا آئیڈیا آف اسلام. اب یہ بہت اہم جملہ ہے. دا کافر who is challenged by the idea of Islam then looks to the Muslims to see the appreciable difference. اب دیکھیں نا، اب وہ دیکھیں فرق کیا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں اسلام قبول کر لو، اسلام کی طرف آ جاؤ، تو وہ آپ کو دیکھیں گے نا کہ بھئی چلے ہم میں، ہماری سائیکی میں، ہماری کانشیسنس میں، ہماری کلچرل فارمیشن میں اور ان میں فرق کیا ہے، کوئی اپریشیبل فرق ہے. The vital difference in his life quality that should persuade him to become Muslim. بھئی آپ کے پاس کیا ہے ایسا کہ میں اسلام قبول کر لوں؟ اچھا، when he looks at these modernists who cannot wait to persuade the modern man، اب کیا جملہ ہے، that Islam is compatible with his life values, his universities, his award system, his materialism, his science. بات سمجھ رہی ہے؟ یعنی وہ آپ سے کیوں متاثر ہونے لگا؟ ٹھیک ہے، تو یعنی وہ تو آپ کو بار بار یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیں ہاں یہ جو آپ نے کیمبرج اور آکسفورڈ بنائی ہے ہم نے بنائی تھی پہلے. یہ جو ناسا اور یہ جو آپ نے کیا ہے جیمز ویب بنائی ہے نا، یہ اسطرلاب ہمارے فلاں صاحب نے بنائی تھی. یا یہ جو اب آپ نے اسکینڈینیویا کا آپ نے بنا دیا نا ویلفیئر اسٹیٹ اور عمر لا، یہ تو ہمارا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، تو یہ سارا وقت یہ تو لگاتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا دیا ہوا ہے اور ہم یہاں پہ تھے، ہم شرمندہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ تھا نا قائد ہم شرمندہ ہیں اور تیرے قاتل زندہ ہیں. وہ ایک بڑے مذہبی پیشوا تھے، ان کے ایک ایسے بندے نے کہا کہ بھائی ان کے بارے میں صحیح جملہ یہ ہونا چاہیے، قائد ہم شرمندہ ہیں، آپ ابھی تک زندہ ہیں.
مطلب آپ نے ابھی تک انتقال کو نہیں فرمایا، استغفر اللہ۔ اچھا جی، تو وہ کہتے ہیں کہ جی جب وہ یہ دیکھتا ہے تو ہی سمپلی لوزز انٹرسٹ، for such a man has already found out that all these elements and institutions are false and do not provide him with inner sustenance۔ اب آپ ایوان ایلش کو کیسے سمجھائیں گے، یا آپ پولو فرائر کو کیسے سمجھائیں گے، یا آپ مشل فوکو کو کیسے قائل کریں گے؟ وہ تو اکھڑا باعث ہے، وہ اس بندے کو کیسے قائل کریں گے اسلام کے لیے؟ یعنی جب آپ بتاتے ہیں اسلام مسلمانوں نے سب سے پہلے یعنی بینک قائم کیا اور جو ہے سینسس کیا اور جناب پولیس کا محکمہ قائم کیا اور ملٹری کا اور اس کا اس کا، وہ جدید کو پڑھ پڑھ کے تنگ ان کو لگ رہا ہے کہ یہ تو غیر انسانی نظام ہے، یہ تو ہیجمونک ہے، یہ تو کنٹرول کے لیے ہے۔ آپ کہتے ہیں انہوں نے ہم سے لیا ہے۔ یہ آپ سمجھ رہے ہیں ڈائلیما کیا ہے؟ یہ بہت بڑا ہے کہ وہ جن چیزوں سے اکے پڑے ہیں آپ بار بار رہ رہ کے ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ ہمارا دیا ہوا ہے اور ہم سے تو بڑی غلطی ہو گئی جی، ہم پیچھے رہ گئے جی، بس اب دعا کریں ہم بھی آپ جیسے بن جائیں کسی طریقے سے۔ یہ وہ کہی جاتا، اور یہ صبح شام کہہ رہے ہیں، یہ میں کوئی جوک تو نہیں آپ کو سنا رہا، یہ بیانیہ ہر طرف بکھرا ہوا ہے، پھیلا ہوا۔ اچھا جی، یہاں پہ اب یہ ڈریم آف دا روڈ جو ہے وہ صلیب کو کہتے ہیں، اور ویسے جیسے ایک بہت بڑی پراپرٹی ہے اس کے اندر ایک جو چھوٹی انیکسی ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا تھا۔ اب آپ دیکھیں نا، کوئی بھی کرسچن بیانیہ دیکھیں تو اس میں اس کا آغاز ہوتا ہے ایڈن سے، اس کا آغاز ہوتا ہے گارڈن سے، ٹھیک ہے، ایسٹ آف دا ایڈن۔ اور وہ اب چونکہ دیکھیں قرآن مجید میں اجمال ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بائبل میں بہت تفصیل ہے اور اضافے بھی ہیں، بک آف جینیسس ہے نا، پورا بتاتے ہیں کیا تھا کیا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور کہتے ہیں ساری زندگی پوری، آل لائف کین بی فاؤنڈ، ٹھیک ہے، اور انسان بھی تھے اور خدا بھی تھا، ٹھیک ہے، اور مطلب خدا کی حضوری میں تھے، خدا کی حضوری میں تھے۔ اور اب کہتے ہیں ہر چیز وہاں کمیونین میں تھی، ہر چیز وہاں کمیونین میں تھی، ٹھیک ہے، اور اٹس اے پکچر آف انٹیگریشن، ہر چیز جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ آپ سمجھ لینا کہ بھئی آپ وہ جو آگے جا کے بات آئے گی نا کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ وصل کے بعد فصل ہوا، اور بشنو ازن چن حکایت وس جدائی، وہ جدائی ہو گئی نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر جگہ سے آپ دیکھ لیں کہ اچھا دیکھیں ہمارے ہاں یہ بات اتنی، یعنی ہمارے ہاں یہ بیانیہ اتنا زیادہ ہے نہیں جنت وغیرہ کا، ان کے ہاں کیوں زیادہ ہے؟ ان کے ہاں ان کا پورے ورلڈ ویو اس پہ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ کھڑا ہوا ہے جو ہے اوریجنل سن پہ، وہ کھڑا ہوا ہے ہیومن ریڈیمپشن پہ، وہ آگے ذکر بھی کریں گے، مسیح آئے اور آ کے ریڈیم کیا، اور وہ کھڑا ہوا ہے سن پہ کہ وہ سن ہو گیا جس کی وجہ سے سارے معاملے ہو گئے۔ اس وجہ سے دیکھنا ان کے ہر مذہبی بیانیے میں اس بات کو بہت اجاگر، یعنی قصہ آدم و ابلیس جس کو کہا جاتا ہے نا، ہمارے ہاں وہ اتنا لائم لائٹ میں نہیں ہے ہمارے بیانیے میں، ان کے ہاں وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ کہانی وہاں سے شروع ہوئی اور پھر اس کا نتیجہ تھا کہ معاذ اللہ خدا خود زمین پہ آیا اور پھر وہ سارے معاملات آگے جو ہوئے۔ اچھا جی، اب وہاں پہ ایک درخت ہے، اور وہ درخت کس کا ہے اس پہ بہت لمبی چوڑی بحثیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ بھئی وہ علم کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ہے کہ بھئی وہ ایک دن وہ پھل کھا لے گا، اور پھل کھا لے گا تو وہ اس کو کیا ہوگا کہ جی able to use that knowledge wisely for the benefit of themselves and of all other things that live in the garden، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کے لیے تھا وہ، لیکن انسان ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، انسان ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ The humans are still young and unlike the rest of creation they are only partially formed. If they ate from the tree now the consequences would be terrible. اب خدا کا حکم کیا ہے کہ do not eat that fruit. The creator tells them eat anything else you like but not that. یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں رہو اور فَكُلَا مِنْهُمَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، بھئی اس درخت کے پاس نہ جانا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ why should you not eat the fruit؟ اب وہ ان کے تصور میں کیا ہے کہ وہ اژدہے کی شکل میں ڈیول آ گیا، ٹھیک ہے، انہیں آ کے ورغلایا، اور
اب وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وائی شوڈ یو ناٹ ہیو دا پاور دیٹ یو آر وردی آف، وائی شوڈ دس کریٹر کیپ اٹ آل فار ہمسیلف، وائی شوڈ یو لسن ٹو ہم، ہی جسٹ وانٹس ٹو کیپ یو ڈاؤن، ایٹ دا فروٹ، اٹس یور رائٹ، یو آر ورتھ اٹ۔ اچھا، اب یہ بیانیہ کیا کر رہا ہے؟ یہ بتا رہا ہے کہ مغرب یہاں تک پہنچ گیا ہے نا، وہ اصل میں یہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایرک فرام کی بھی ایک کتاب ہے ہیبریو کا جو تصورات ہیں اس کے اوپر، انٹرپریٹیشن پر، جینیسس وغیرہ پہ، کہ دائی شیل بی ایز گاڈس، ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ جو کہا تھا نا کہ بھائی تم جیسے خدا جیسے بن جاؤ گے، یعنی یہ بائبل کی کوٹیشن ہے نا کہ بھائی تمہیں اصل میں اس وجہ سے روکا ہے کہ تم خدا جیسے بن جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کھا لیا پھل اس کا اور پھر ہم برہنہ ہو گئے، پھر ہم شرمندہ ہوئے، اور our minds is filled with questions. The gears inside it begin to whir and turn, and suddenly now here is us and them, here is humanity and nature, here is people and God. اب بتا کیا رہے ہیں کہ پہلے انٹیگریشن تھی، کمیونین تھا وہاں پر، انسان، فطرت، خدا ایک تثلیث ہے، اور یہ جیسے بالکل انٹیگریشن میں ہے۔ لیکن جب ہم نے انحراف کیا، ہم نے سرکشی دکھائی، اور وہ جو پرومیتھین ہم نے اٹیمپٹ کی، ٹھیک ہے، جیسے اس نے آگ چرا لی تھی، تو ہم نے بھی کہا کہ نہیں، اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ درخت کھا لیتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ معرفت تھی، خیر و شر کے معرفت کا شعور وغیرہ وغیرہ، اور اس میں اور بہت سی رائے بھی ہیں۔ مطلب ایک رائے جیسے یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ جو تھا وہ درخت تھا، وہ بنیادی طور پر گویا وہ استعارہ تھا جنسی عمل کے لیے، ٹھیک ہے، تو جب اس کی اٹیمپٹ کی تو پھر وہ برہنہ ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی ایک رائے کچھ لوگ، اسلائی صاحب یا فرائی صاحب بھی اس طرف گئے۔ اچھا جی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ڈس انٹیگریشن کے شکار ہو گئے اور فال ہو گئی، ٹھیک ہے، اور armed angels are set at the gates, even we if we find our way back to the garden again we cannot re-enter، ٹھیک ہے۔ اب جیسے دوبارہ جانا ہے تو وہاں پہ گویا فرشتے تلوار سونتے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو دوبارہ گھسنے وہ نہیں دیں گے۔ تو اب وہ کہتے ہیں وی چوز نالج اوور کمیونین، وی چوز پاور اوور ہیوملٹی، ٹھیک ہے، یہ ہم نے انتخاب کیا۔ اور پھر اب کہتے ہیں کہ یہ تو ہو گیا نا جو ہونا، دا ارتھ از آر ہوم ناؤ، ٹھیک ہے، اب زمین ہی جیسے ہمارا ابوڈ ہے، ہمیں یہاں پر رہنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس میں سے میں نے نکال دیا تھا کچھ حصہ کہ بھائی اس کے بعد خدا کو ترس آ گیا، ٹھیک ہے، اور بہت جیسے بس صدیاں گزر گئیں، اور پھر اس کے بعد خدا جیسے خود زمین پر آ گیا، خدا خود زمین پر آ گیا تاکہ ان کو دوبارہ آسمان تک پہنچا دے یا جنت تک پہنچا دے۔ وہ ان کا تصور کہ بھائی پھل کھایا اور خدا ناراض ہو گیا، سزا کے طور پہ زمین میں پھینک دیا۔ تو کریشن کے بعد فال، اور اس کے بعد ریڈمپشن کے لیے معاذ اللہ خدا خود زمین پہ آ گئے۔ تو اچھا، God himself walks on earth and what does humanity do? We torture and kill him. اب ظاہر وہ کرسچن ہے، وہ یہ اپنی جو لاف زنی ہے وہ کر رہا ہے۔ تو اچھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک پوری ثقافت، ایک پوری تہذیب اس پورے بیانیے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ جو ہے عیسائیوں کا کرسٹنڈم کا بیانیہ کیا ہے، جو میں نے 3 لفظوں میں عرض کر دیا، کریشن، فال اینڈ ریڈمپشن، اس پہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ وہ جیسے وہ تہذیب مر گئی اور اب ہم اس کے ملبے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ وہ کہہ رہا ہے، اب ہم اس کے ملبے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں ہمارے مخدوم شیخ حامد کمال الدین صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ لوگ کیوں اتنی بڑی بڑی توقعات رکھ رہے ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں سے، اپنے حکمرانوں سے، اپنے علماء سے، اپنے اور بڑے لوگوں سے؟ یہ تو تہذیب کا ملبہ ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر وہی بات کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کے ساتھ ہوا کیا؟ تو یہ شیخ عبدالقادر صوفی علیہ الرحمہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا نا کہ یہ جو سسٹم بنایا ہے نا، محکم ہے یہ ابلیسی نظام،
یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ امپلوڈ کرے گا، ایکسپلوڈ نہیں کرے گا. یہ اندر سے ہوگا، باہر سے نہیں ہوگا. تو یہاں پر بھی کرسچینٹی میں جو نقب لگی ہے وہ اندر سے لگی ہے. سب مذہبی لوگ تھے، دیکارت بھی مذہبی آدمی تھا، ٹھیک ہے، گیلیلیو بھی مذہبی آدمی تھا، اور سب سے بڑی نقب جو لگی ہے وہ مارٹن لوتھر کے ذریعے لگی ہے. کیلوین کی وہ تو تھے ہی تھرو مذہبی. جو وہاں پہ کیا وہ سن لگنا بولتے ہیں پنجابی میں، ٹھیک ہے، جو سن لگی ہے وہ تو اندر سے لگی ہے نا، وہیں سے معاملات خراب. اور ویسے اگر آپ اپنی امت کو بھی دیکھ لیں تو یہ بھی اس میں غداریوں کی بھی ایک تاریخ ہے نا. آج بھی آپ کھڑے ہو کے بتا سکتے ہیں کہ بھائی جو اندر کے لوگ اگر نہ ملتے تو ٹیپو سلطان نے بھی لوہا تو دے دیا تھا نا یورپینس کو، انگریزوں کو دے ہی دیا تھا. تو وہ اندر جو غدار پیدا ہوتے ہیں پھر سارے معاملات اس کے ذریعے جو ہے ہو ہی جاتے ہیں. اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ if you live in the West, you do not have to imagine any of this. You are living among those ruins and you have been all your life. Many of them are still beautiful, intact cathedrals, bag concerts, but they are ruins nonetheless. They are the remains of something called Christendom. اس وقت جو کچھ بھی ہے وہ ملبہ ہے، ٹھیک ہے. تو جیسے استنبول آپ جاتے ہیں تو ماڈرن استنبول اس کا ڈاؤن ٹاؤن ہے، تو وہاں ماضی میں سب نظر آ رہا ہے. جو اس وقت وہاں پہ ٹورسٹ آ رہے ہیں، وہاں لوکل لوگ بھی جس طرح کے پھر رہے ہیں، تو وہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے کوئی تعلق نہیں نا، ان دونوں چیزوں میں آپس میں کوئی نسبت نہیں. یہ جو ہم نے شیخ حسن اسپائکر کی کتاب پڑھی تھی اس میں بھی ایک تھا نا کہ موناسٹسزم یا موناسٹریز کیسے ختم ہوئی، آرکیٹیکچر کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا تھا نا، پورا ایک کلچر. 1500 year civilization into which this particular sacred story seeped, informing every aspect of life, bending and changing and transforming everything in its image. یہ پوری تہذیب تھی مذہبی، ہر چیز کو. ہم بارہا ایک ایکسپریشن میں یہاں عرض کر چکا ہوں، پیٹر برگر کا ایک تصور ہے دا سیکریڈ کینوپی. ایک سیکریڈ کینوپی تھی، ٹھیک ہے، ہر چیز گویا ان گاڈس امیج تھی، اس کی چھتر چھایا میں تھی. No aspect of daily life was unaffected by this story. The organization of the working week, the cycle of annual feast days and rest days, the payment of taxes, the moral duties of individuals, the very notion of individuals with God-given rights and duties, the attitude to neighbors and strangers, the obligations of charity, the structure of families, and most of all, the wide picture of the universe, its structure and meaning, and our human place within it. یہ تھا مغرب. آج سے 400 سال تک، 500 سال پہلے تک یہ مغرب تھا، یہاں پہ وہ کھڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور بار بار عرض کرتے ہیں کہ تمام اجتماعیتیں اسی طرح کی تھیں. تمام اجتماعیتیں مذہبی تھیں، مابعد الطبیعی تھیں، سیکریڈ تھیں، یہاں وہ کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، current arguments about the state of the West usually begin with disputes about what it actually is, and the answer you receive to that question will depend on who you talk to. دیکھیں آج ہم کیا کہتے ہیں، پاکستان یہ کیا ہے امت مسلمہ کا حال؟ سائنٹسٹ کیوں نہیں ہے ان کے ہاں، جو ہے وہ انوویشن کیوں نہیں ہے، انہوں نے جو ہے وہ گوگل انہوں نے ایجاد کیوں نہیں کی، اے آئی میں یہ آگے کیوں نہیں ہے، ان کا جی ڈی پی جی این پی زیادہ کیوں نہیں ہے، یہاں سے سوال اٹھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کا جواب آپ کو کولونائزیشن سے ملے گا اور کہیں سے نہیں ملے گا. جائیں نا پیچھے. تو یہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، بھائی پہلے کیا تھا، پہلے کیا تھا جی. For liberals, the West is the Enlightenment and everything that followed. Parliamentary democracy, human rights, individualism, freedom of... یہ ہے دیکھیں نا، یہ بیسک کینن ہے، یہ چیزیں. For conservatives, it might signal a set of cultural values such as traditional attitudes to family life, religion and national identity, and probably broad support for capitalist economics. For the kinds of postmodern leftists who have dominated the culture for some time now, the West, assuming they will concede that it even exists, is largely
a front of colonization, empire, racism and various other historical horrors. اب یہ وہ لوگ ہیں نا جو کینسل کلچر والے ہیں، جنہوں نے امریکن فاؤنڈنگ فادرز کو کنٹیسٹ کیا کہ سلیو اونرز تھے، بڑے بڑے فلسفیوں کو، بڑے بڑے تھنکرز کو کہا کہ وہ سیکسسٹ تھے، وہ ریسسٹ تھے، بنا دماغ کہتے یہ اس طرح کا بیان ہی. اور وہ جو کنزرویٹیوز بھی ہیں نا، ان کے ہاں بھی بس ایبسٹریکشن میں گفتگو ہو رہی ہے کہ نیشنل آئیڈینٹی، ریلیجن. اب وہ ریلیجن بھی کیا ہے؟ وہ جو کرکیگار نے کہا تھا نا کہ وہ ایک بہت بڑا بت بن چکا ہے. یعنی مذہب کے اندر ایک چیز سبجیکٹیوٹی ہوتی ہے نا، وہ جس کو کہا نا کہ آئے داؤ ریلیشن شپ ہوتا ہے، وہ تو غائب ہی ہو گیا. اور چونکہ بیچاروں کا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت سے ویسی فراغت تھی، شریعت سے ویسی فراغت تھی نا، کوئی سمبل سے ہی رہ گئے تھے. وہ تو سینٹ پال نے ان کو چھٹی دے دی اسی شریعت سے. اس کے بعد پھر اور جو ہے وہ مزید ان کے ساتھ ہی معاملہ ہو گیا. All of these things could be true at the same time, but each is also a fairly recent development. The West is a lot older than liberalism, conservatism, Marxism اور empire. اب یہ بتا رہے ہیں کہ تھوڑا پیچھے چلے جائیں نا، تھوڑا سا پیچھے جائیں. The West in fact is at the same time a simpler, more ancient and immensely more complex concoction than any of these could offer. It is the result of the binding together of people and peoples across a continent over centuries of time by a sacred order constructed around this peculiar religious story. دیکھیں ایک بیانیہ تھا نا، مذہبی بیانیہ تھا، ٹھیک ہے. اب وہ مذہب باطل تھا، وہ مذہب جو ہے اس کے اندر کرپشن تھی، اس مذہب کے نہاد میں مسائل تھے، لیکن تھا تو وہ مذہب ہی نا، ٹھیک ہے. وہ جو ٹریڈیشنل اسکول والے کہتے ہیں نا کہ بھئی تمام تہذیبیں جو تھیں وہ میٹافزیکل تھیں، یہ پہلی تہذیب ہے جو پیورلی میٹیریلسٹک ہے. یہ بات ٹھیک ہے ان کی، اس میں کوئی غلطی نہیں، ٹھیک ہے. یہ کتاب بہت اچھی ہے، ریلیجن اینڈ دا رائز آف ویسٹرن کلچر، کرسٹوفر ڈاسن کا ایک اقتباس ہے. There has never been any unitary organization of Western culture apart from that of the Christian Church, which provided an effective principle of social unity. Behind the ever-changing pattern of Western culture, there was a living faith which gave Europe a certain sense of spiritual community. In spite of all the conflicts and divisions and social schisms that mark its history. ایک چیز ہے نا، ایک کرنٹ ہے جو دوڑ رہا ہے تمام پولرائزیشنز کے باوجود. اب وہ کہتے ہیں کہ جی اب وہ ایک سوال پیدا ہوگا کہ کرسچینٹی، کرسچن جو تھے وہ کرسچن تھے بھی کہ نہیں تھے. جیسے ہمارے لوگ کہتے ہیں نا یار یہ ہمارے جو بادشاہ تھے یا ہمارے فلاں لوگ تھے یہ وہ مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے. نہیں، وہ ایک سوال جو بار بار آتا ہے ہسٹوریکل اسلام، اور پھر اس کو چھوڑ دیں. یعنی ایک تہذیب ہے جو چلتی چلی آ رہی ہے اور اس میں انحرافات بھی ہیں، اس میں کمیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، لیکن بہرحال ایک اون کر رہے ہیں نا، اس کو لے کر آ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی when a culture built around such a sacred order dies, then there will be upheaval at every level of society. یہ ہے اصل بات بھائی. جب وہ اتنی پرانی ایک تہذیب ہے، جب وہ گرے گی نا تو upheaval ہوگا، پھر بہرحال ایک بھونچال تو آئے گا نا. اور every level of society, from the level of politics right down to the level of the soul, the very notion of an individual life will shift dramatically. The family structure, the meaning of work, moral attitude, the very existence of morals at all, notions of good and evil, sexual moods, perspectives of on everything from money to rest to work to nature to kin to responsibility to duty, everything will be up for grabs. یہ ہوا ہے وہاں پہ، یہ ہوا ہے نا. دیکھیں ہمارے ہاں اتنا سب نہیں ہوا، ہو ہی نہیں سکتا تھا. آخری دین ہے، روایت ہے، حق صحیح دین ہے، غلطی بھی ہو رہی ہے، تجدید بھی ہوئی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا وہاں تو بہت کچھ ختم ہو گیا. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ ڈائنامائٹ تو اس روایت میں لگے ہوئے تھے پہلے، وہ تضادات تھے، وہ تضادات نمایاں ہو گئے.
وہ نمایاں ہو گئے تو پھر آہستہ آہستہ فراغت ہوگی. اب وہ کہتے ہیں دا ویسٹ ان شارٹ واز کرسٹنڈم. ہم یہ بات کتنی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ یہ جو سویلائزیشن کا ماڈرن کانسیپٹ ہے یہ پیدا ہی کب ہوا ہے؟ جب کرسچنڈم جو ہے اس کا خاتمہ ہوا. کہ اب کلیکٹیوٹی کو نام کیا دیں؟ تو ویسٹرن سویلائزیشن، دی ویسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نیا آپ کو بنانا پڑا. اچھا جی، آگے یہاں پہ میکنٹائر کا ذکر ہے. اس کتاب کا ہم بہت دفعہ ذکر کر چکے ہیں. آفٹر ورچو 1980s کے شروع میں لکھی تھی کتاب. اب وہ کہتے ہیں کہ جو ورچو کا نوشن ہے نا یہ انکنسیویبل ہو گیا ہے once the source it sprung from was removed. جیسے انہوں نے کہا تھا نا The Evolution of Man، سی ایس لوئس کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے Men Without Chests. اس نے کہا کہ جی آپ نے یعنی مثال کے طور پہ میدا نکال دیں اور پھر کہیں ڈائجیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ تو کہتے ہیں دل نکال دیا آپ نے اور آپ پوچھ رہے ہیں بھائی ان میں رحم کیوں نہیں، ان میں محبت کیوں نہیں، ان میں مروت کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جب آپ اب یہ اسی طرح چیسٹرن کا جملہ کئی مرتبہ سنا چکے ہیں کہ بھائی اس وقت کیا جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے انلائٹنمنٹ ویلیوز، یہ کیا ہے؟ کرسچین ورچوز گون میڈ، پگلا گئی ہیں، ایک دوسرے سے منقطع ہیں. دیکھیں بھائی ویلیو کے بغیر تو سسٹینیبلٹی ہے ہی کوئی نہیں نا. تو پھر اب تضادات پیدا ہوتے ہیں، کچھ جگہوں میں بڑے اچھے، کچھ جگہوں پہ انتہائی فاسق و فاجر. کیونکہ اب کوئی وہ جو آپ کہیں نا کہ جو محک جس کو بولتے ہیں، وہ جو کسوٹی ہے وہ رہی نہیں، معیار باقی نہیں رہا. اچھا جی، اب وہ کہتے ہیں کہ if human life، یہ میکنٹائر کی بات بتا رہے ہیں، if human life is regarded as having no telos or higher meaning, he said it will ultimately be impossible to agree on what virtue means or why it should mean anything. ٹیلوس نہیں ہے نا، کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی ہائر میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بھائی خدا کے بغیر اب آرڈر کیسے قائم کرنا ہے. اب کیا ہوگا کہ پھر اسٹیٹ کو گاڈ لائک بنانا پڑے گا، کیونکہ ورنہ تو انارکی پھیل جائے گی نا، خرابی پیدا ہو. اب وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ میکنٹائر کا جو ٹیچر تھا فیوریٹ وہ ایرسٹوٹل تھا، جیزس نہیں تھا. اس کے بعد وہ مذہبی ہوا ہے، اس کے بعد اس نے عیسائیت کو قبول کیا. لائٹ آ گئی. تو اسی لیے پہلے جو تھا نیٹشے اور ایرسٹوٹل، بعد میں پھر اس نے جو نیا ورژن تھا اس نے پھر جو ہے ٹالسٹائے اور پھر سینٹ بینیڈکٹ وغیرہ کو بھی بیچ میں شامل کیا. تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ جی but his critique of the Enlightenment and his prediction of its ultimate failure was based on a clear-sighted understanding of the mythic vision of medieval Christendom and of the partial, empty and over-rational humanism with which Enlightenment philosophers attempted to replace it. یعنی اس کو یہ تو پتہ لگ گیا تھا نا کہ بھائی وہ کوئی تہذیب تھی، وہ اس کی اقدار ختم ہو گئی ہیں، تو اب بات بنے گی نہیں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہاں، اب وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اس نے مثال دی ہے ٹیبو کی، اس نے آگے ایک مثال دی ہے ٹیبو کی. اور McIntyre used the example of the taboo. This word was first recorded by Europeans in the journals of Captain Cook, in which he recorded his vistas to Polynesia. اب وہ کوئی قبیلہ ہے، کوئی جگہ ہے، وہاں گئے ہیں اور وہاں وہ ایک خاص چیز دیکھتے ہیں، اور وہ ان کی ٹیبو کیا ہے کہ the rigorous prohibition placed on such conduct as men and women eating together. کہ بھائی ایک ٹیبو ہے کہ مرد اور عورت اکٹھے مل کر نہیں کھائیں گے. اب وہ پوچھا نا کہ بھائی یہ کہاں سے ہے روایت، تو کہا کہ بس ایک ٹیبو ہے. کہاں سے تھا، سبب کیا ہے، وجہ کیا، یہ نہیں پتہ لگ رہا. جیسے مطلب مثال کے طور پہ جو گاؤ ماتا ہے، تو گاؤ ماتا کو نہیں کھانا، یہ بھی ایک ٹیبو ہے. کیوں ہے؟ کئی کہانی ہے. ایک کہانی جو ہم نے کہیں سنی تھی کہ بھئی وہ ایک پتہ نہیں اس موقع پہ وہ جو دیوتاؤں کی آپس پتہ نہیں لڑائی ہوئی، کیا ہوا، تو کافی سارے دیوتا جو تھے نا وہ کسی گائے کے پیڑ میں جا کے چھپ گئے.
اس وقت سے جو ہے گاؤں ماتا ہو گئی کہ اس نے سب کو اکوموڈیٹ کر لیا اپنے اندر کر لیا، مائتھولوجی. تو اب مطلب یہ کہ یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ بھئی کہاں سے اس کی بنیاد ہے کیا. وہ دودھ دیتی ہے اور دودھ میں زندگی ہے، اب وہ کوئی یہاں سے بنا لے گا، کوئی کہیں سے بنا لے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں پتا تھا کہ بھئی کہاں سے آیا. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اصل بات یہ ہوتی ہے کہ so were such prohibitions meaningless all along? No. But when the context in which they once had meaning evaporates, once time changes, the taboos, even if they are still standing, have less and less meaning. They eventually become relics. On a society reaches this stage, one shows is all takes to start a domino effect that will knock them all down. اب وہی بات ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی وائبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے، اس کی پلوزیبلٹی کم ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ورجن برتھ اور ٹرینٹی اور انکارنیشن. اب دیکھیں نا، یہ مطلب عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں، انکارنیشن اور ٹرینٹی. یہ ناقابل فہم قسم کی باتیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ 1000 سال سسٹین کر گئیں، چلتی رہیں، بس ایک سسٹم چل رہا ہے. لیکن اب جیسے ہی سوالات اٹھے تو پھر وہ مقابلہ نہیں کر سکے، اس کو فیس نہیں کر سکے. ٹھیک ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، مثال کے طور پہ جو ہمارے یہاں محرم جب آتا ہے تو ایک بحث اٹھتی ہے کہ بھئی بہت سے جو اہل تشیع میں سے ہیں تو وہ بڑے مذہبی ہو جاتے ہیں یا فلاں ہوتے ہیں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑ چکے ہوتے ہیں اسے. تو وہ ظاہر بات ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سب مائتھولوجی ہے جو کچھ ہمیں بتایا گیا. یا مثال کے طور پہ بھی ذوالجناح کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیا ہے، وہ ایک سمبل تھا، ایک ریچول تھا، چلا آ رہا تھا نا. لیکن جب آپ کا لینس بدل گیا تو اب آپ کو بہت ایبسرڈ لگ رہا ہے، اب آپ تمسخر اڑائیں گے اس کا. تو وہ سب گر گیا نا، وہ ساری اس کی پیچھے کہانی بھی تھی، پورا بیانیہ بھی آپ نے گرا دی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میکنٹائر یہ کہتا ہے کہ یہ والی جو سٹیج تھی نا کہ کچھ ٹیبوز ہوتے ہیں پھر وہ ٹیبوز ٹوٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ مغرب میں جو ہے یہ وہ سٹیج آ چکی ہے، یعنی 40 سال پہلے اس نے یہ بات کہی تھی. ٹھیک ہے، اور اس نے کیا کہا تھا کہ ماڈرن مورل اٹرنس، اور وہ کہا کہ جی یہ جو ہیں وہ اب ان کی کوئی اہمیت نہیں. میں نے بار بار یہاں بتایا ایموٹیوزم کہتا ہے وہ اس کو، کہ اس وقت تھیوری کیا ہے، ایموٹیوزم. کہ بھئی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی فورنیکیشن جو ہے ایول ہوتی ہے، اور جو ہے وہ میرج جو ہوتی ہے یہ جو ہے وہ اچھی چیز ہوتی ہے، یہ ورچو ہے. تو وہ اصل میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے فورنیکیشن اچھی نہیں لگتی ذوقاً، اور مجھے نکاح کا جو تعلق ہے وہ اچھا لگتا ہے. بس یہ میں اپنے ذوق کا بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس مورل اٹرنس کے پیچھے جو اینکرنگ تھی خدا کے ساتھ، وحی کے ساتھ، مذہب کے ساتھ، روایت کے ساتھ، وہ ختم ہو گئی. اب پریگمیٹیکلی دیکھیں گے، اپنا اپنا ذوق ہے آپ کا، آپ کو شراب اچھی لگتی ہے، آپ کو لسی اچھی لگتی ہے، اس میں کوئی انٹرنسک مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کا ذوق ہے جو آپ بیان کرتے ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں these fragmented survivals are a remnant of the western sacred order. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یہاں تک بات جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. اب اس کے بعد کچھ سوالات وہ اٹھاتے ہیں. why should a man not marry a man؟ یعنی آج کھڑے ہو کے مغرب کا کوئی بندہ سوال کرے why should a man not become a woman؟ why should a child not have 3 fathers or be born from a uterus transplanted into a man's body؟ why should the state not assist people to commit suicide؟ ٹھیک ہے، اب یہ سوالات ہیں نا جو اٹھائے جا رہے ہیں صبح شام. کیا اس میں خرابی کیا ہے، کیا دقت ہے اس میں؟ Since the source of our old understanding of marriage, family, sexuality, and perhaps even biological dimorphism was the now problematic Christian story, these are the kinds of questions to which there is now only one logical answer. ٹھیک ہے، تو things are not much better, though, for those on the left who are concerned about the destructive inequalities created by the modern economy. ٹھیک ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ یعنی کنزرویٹوز کے ہاں اس طرح کے مسائل. تو woe to you who are rich, said Jesus in one of many blasts against wealth and power that we can read in the gospel. Greed is a sin against God, wrote Thomas Aquinas, one of the giants of the Western Christian theology. Not anymore. Now
Now our economy runs on greed, and it laughs in the face of any foolish and unrealistic romantic who rejects it. ٹھیک ہے، یہ ایڈم اسمتھ کی کتاب ہے دا تھیوری آف مورل سینٹیمنٹس. تو اس نے کہا کہ بھائی اب تصور انسان بدل گیا، خیر کا تصور بدل گیا. پہلے آئیڈیل آدمی تھا فروگل، جو لائف کا، جو زاہدانہ زندگی بسر کرتا، کیونکہ سیدنا مسیح تھے. اب وہ ہے کہ نہیں، جو آدمی پیسے کماتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو جس کو بعد میں ویبر نے پھر کہا کہ پروٹیسٹنٹ ایتھکس جو ہے اس کا نتیجہ، ورک ایتھکس کا نتیجہ. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے نا، کہ آپ جو ہیں وہ پیسہ جو ہے، یعنی آپ دیکھیں نا کیپٹلزم کے بارے میں کیا ہے کہ یہ بات کہ انسان بنیادی طور پہ سیلف انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اور سب سے بڑا موٹیو کیا ہے اس کے اندر، وہ گریڈ کا ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کمپٹیشن ہے، جو ہمارے انصاری صاحب کہا کرتے تھے نا، دو چیزوں پہ کھڑا ہوا ہے کیپٹلزم، ہرس اور حسد. ٹھیک ہے، یعنی سب سے بڑا موٹیو جو ہے وہ پروفٹ موٹیو ہے، اور اس کی ایکچولائزیشن کہاں ہوگی، وہ کمپٹیشن میں ہوگی، وہ حسد ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہی ہر چیز گویا اپنی جگہ سے ہل گئی، اور کہتے ہیں یہی بات جو ہے وہ نیٹشے جانتا تھا. اور if you knock out the pillars of a sacred order, the universe itself will change shape. At the primal level, such a change is experienced by people as a deep and lasting trauma, whether they know it or not. No culture can just shrug off or rationalize away the metaphysics which underpin it and expect to remain a culture in anything but name, if that. یعنی بات یہ ہے نا کہ اگر آپ وہ جو میٹا فزکس تھی جو اس کے نیچے تھی اس کو آپ نے ہٹا دیا تو اب ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی. یہ بات جو تاریخ فلسفہ میں ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جب مثال کے طور پہ جو آئونین فلاسفرز تھے انہوں نے کہا کہ اس کائنات کی اصل، اس کی سنگولیرٹی کہیں ماؤنٹ اولمپس پہ نہیں ہے، وہاں کوئی دیوتاؤں کے ہاں نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایتھر ہے، وہ آگ ہے، وہ ہوا ہے، وہ پانی ہے، وہ مٹی ہے، وہ نمبر ہے، ٹھیک ہے، وہ ایٹم ہے، وغیرہ وغیرہ. اس سے ایک انارکی سی پیدا ہوئی، تو پھر اس کو سنبھالنے کے لیے سقراط سامنے آیا، اور پھر اس نے کہا کہ بھائی نہیں، انسان اب کو مورل آرڈر تو چاہیے نا. جب دیوتاؤں کو آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں تو کہیں تو کھڑا ہونا ہے. تو پھر اس نے ورچو کی بات کی، انسان کی بات کی، سماج کی بات کی. ٹھیک ہے، علم خیر ہے، فلاں ڈیمانڈ، دیکھیں نا یہ ٹرن آیا وہاں سے. یعنی اس کو کہا جاتا ہے کہ پہلے فرسٹ فلاسفرز کون تھے؟ وہ کاسمولوجسٹ تھے، وہ میٹیریلسٹ تھے، وہ فزیکلسٹ تھے. پھر اس کے بعد جیسے آپ کہیں نا کہ کاسمولوجی سے اینتھروپولوجی پہ ایک شفٹ آیا، اس کا سبب بھی یہ تھا. یہاں پر بھی یہی اس طرح کی انارکی پیدا ہو گئی کہ آپ نے وہ بنیاد ہلا دی. یہ اس کی کتاب کا بھی نام ہے، کیرکیگارڈ کی ایک کتاب ہے شیکنگ آف دا فاؤنڈیشن. تو وہ اس اور معنوں میں لیے، لیکن جب آپ فاؤنڈیشن ہل گئی ہے نا تو اب ہر چیز زیر و زبر ہو گئی. تو اب وہ جو گاڈ از ڈیڈ والی بات تھی وہ یہی بات تھی نا کہ بھئی اب کیا بنے گا اور کیسے کریں گے، اور ہم اس کو سسٹین کیسے کر سکیں. اچھا جی، when such an order is broken, what replaces it؟ ٹھیک ہے، it depends on how the break happens. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ادھر کیا ہوا تھا، اور the end of the taboos had not brought about some abstract freedom, rather it had stripped the culture of its heart. That heart had in reality stopped beating some time before, but now that the formal architecture was gone too, there was an empty space waiting to be filled, and nature abhors a vacuum. یعنی وہی بات ہے نا کہ نیٹشے نے بس اعلان کیا تھا معاذ اللہ خدا کی وفات کا، ورنہ وہ عمل تو 200-250 سال سے ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ ہو رہا تھا. اور اب وہی بات ہے کہ بھئی ویکیوم نہیں رہتا، اس کی جگہ کسی چیز کو آنا ہے نا. اس طرح بار بار کہہ رہے ہیں آرڈر تو چلانا ہے نا، اسٹرکچر کو تو چلانا ہے، کوئی نہ کوئی چیز تو آئے گی. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ میں ہم اسی جگہ پر ہیں، اور کہتے ہیں کہ کم از کم 1960 سے our empty taboos have been crumbling away, and in just the last few years the last remaining monuments have been often literally torn down. Christendom expired over centuries for a complex set of reasons,
but it was not killed off by an external enemy. ابھی میں آپ کو بتایا انہوں نے کیا کہا تھا شیخ عبد القادر صوفی نے, یہ امپلوڈ ہوگی, ایکسپلوڈ نہیں ہوگی, یعنی باہر سے نہیں کوئی گرائے گا اسے. No hostile army swept into Europe and forcibly converted us to a rival faith. Instead, we dismantled our story from within. یہ ویسٹ کا آرمی کہہ رہا ہے. What replaced it was not a new sacred order, but a denial that such a thing existed at all. اب آپ جیسے نہلزم ہے نا, میں نے پہلے کہا تھا کہ چیپٹر کا نام کیا تھا, ارسطوٹل اور نیٹشے. اب جیسے نہلزم کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے. اب کہتے میکنٹائر نے کیا بتایا کہ پھر کیا ہوا. تو انلائٹنمنٹ پروجیکٹ جو تھا وہ ایک اٹیمپٹ تھا کہ وہ ایک نئی موریلٹی جو ہے وہ قائم کرے. اب موریلٹی لوز فرام تھیولوجی, یہ ہے اصل بات, کہ موریلٹی جس کا خدا سے تعلق نہ ہو. ولیم لین کریگ کا ایک آرٹیکل بہت اچھا ہے, اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ نو گاڈ نو گڈ, نو گاڈ نو گڈ. یہ تھیسس ہے پہلے مذہب کا, اور بالکل ٹھیک بات ہے, ہر طرح سے ثابت کیا جا سکتا ہے. فلسافیکلی تھیوریٹیکلی آپ جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے خدا کے بغیر کسی اخلاقی نظام. اچھا جی, It was the project of constructing a wholly new human being after God. دیکھیں بار بار بات ہوتی ہے, نیا انسان نیا انسان نیا انسان, نئی اقدار نئی اقدار. In which a new personal moral sense, no longer eternal in nature or accountable to any higher force, would form the basis of the culture and the individual. یہ کرنے کی کوشش کی. Did it work? In a word, no. وہ کہہ رہا کہ نہیں, بات بنی نہیں, بات نہیں بن سکے. پوسٹ انلائٹنمنٹ morality was no substitute for the higher purpose. ٹھیک ہے, تو اب نتیجہ کیا نکلا. Without, in other words, a sacred order, society will fall into کیا کیا چیزیں ہیں. ایموٹیوزم, میں بتا چکا ہوں وہ کیا ہوتا ہے. ریلیٹیوزم, ٹھیک ہے بھائی, اضافی ہوتی ہیں. کلچرل ریلیٹیوزم بھی ہوتا ہے, اور پھر بالکل پرسنل بھی ہوتا ہے, سبجیکٹیوزم. اسی کا شاخسانہ ٹرانسجینڈرزم ہے, کہ میرے اندر سے جو آواز آ رہی ہے بس وہ میری آئیڈینٹی ہے, اور وہی میرا سیلف ہے, وہ میرا سب کچھ. الٹیمیٹلی ڈس انٹیگریشن, ٹھیک ہے, کئی دفعہ ذکر ہوا یہاں پہ. زگمنڈ بومن کی ایک کتاب ہے پوسٹ ماڈرن ایتھکس پر, اس کتاب کا ٹائٹل کیا ہے, لائف ان فریگمنٹس. لائف ان فریگمنٹ, ٹھیک ہے. وہ سلیم احمد صاحب کی تھے نا جو مجموعہ تھا اکائی, تو اکائی نہیں رہی نا, وہ اکائی تو کھڑی ہوئی تھی. وہ تو وہی بات, وہ جو والے لوگ کہتے ہیں کہ توحید واحد جو ہے, کہ توحید ایک ہوتی ہے, یا الحق واحد وغیرہ, جب وہی ختم ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا. اچھا جی, تو the Enlightenment may have failed to create a new moral order that would last, but it taught modern Western people something useful: how to interrogate power and identify illegitimate authority. But while I learned this early, it was much later that I learned something else, dimly and slowly, through my study of history, mythology, and well, people, that every culture, whether it knows it or not, is built around a sacred order. یہ بار بار دیکھیں, بار بار وہ کر ایک سیکرڈ آرڈر ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اب وہ جو سیکرڈ آرڈر اب انہوں نے بنایا تھا انلائٹنمنٹ کا, وہ بھی کچھ عقائد پہ کھڑا تھا. وہ عقائد کیا تھے؟ آزادی, مساوات, ترقی, رواداری, حقوق. ایک سیکرڈ آرڈر آپ نے بنایا, ٹھیک ہے. اب ہوا کیا ہے کہ جنگ عظیم دوم کے بعد اور پھر آہستہ 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 جیسے کلئی کھلتی گئی. میں نے بہت پہلے کہیں ایک کسی آرٹیکل میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ اس نے جیسے مغرب کے لوگوں کو تنبیہ کی تھی کہ بھائی تہذیبیں یا اجتماعیتیں اس وقت تک قائم رہتی ہیں جب وہ اپنے فرسٹ پرنسپلز, اپنے عقائد پر پختہ ہوں. تم یہ جو القاعدہ والے ہیں, جو ISIS والے ہیں, یہ جو اسلامک فنڈامنٹلز ہیں, تم ان سے نہیں لڑ سکتے. وجہ کیا ہے کہ تم اب اپنے وہ جو آئیڈیل جن کا میں نے ذکر کیا ان پہ تمہارا یقین بالکل ہل گیا ہے, یہ بڑے پختہ ہیں, یہ تمہیں گرا دیں گے. ٹھیک ہے نا, اب ان کو یہ احساس ہو رہا ہے
اسی لیے یہ جو وہ کلچر ہے، جو کینسل کلچر ہے، فلاں ڈیما ہے، کتنے ہیں، بن شپیرو ہے یا فلاں، کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پیدا ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برباد کر دیں گے آپ کو، لیفٹ کے لوگ. انہوں نے تو آپ کو بالکل ہی دو ٹکرا کر دیا، آپ کو شرمندہ کر دیا بالکل، اور آپ کو اپنے اب بنیادی عقائد پر اعتماد نہیں رہا. ٹھیک ہے، اسی لیے جارج بش نے بھی کہا تھا 2001 کے بعد کہ بھائی ہماری تہذیب خطرے میں، سب لوگ ساتھ دیں. یہ جو سارے کارٹون کا مسئلہ ہوتا ہے، پورا ویسٹ ساتھ کھڑا ہو گیا ڈنمارک کے، کہ بھائی یہ تو اب وہ تو اللہ کو نکال دیا، اس کو کر دیا، یہ فریڈم آف ایکسپریشن وغیرہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ نہیں ہم کمپرومائز کریں گے، مطلب گڑبڑ ہو جائے گی، بالکل ہی ہم ڈھہ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو دا ماڈرن ایکسپیریمنٹ has been the act of dethroning both literal human sovereigns and the representatives of the sacred order and replacing them with purely human and purely abstract notions. The people, اب دیکھ رہے ہیں the people اور liberty اور democracy اور progress. ٹھیک ہے نا، اب یہ abstractions آپ نے بنائی ہیں، ٹھیک ہے، جن کا وجود ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی آگے تذکرہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے خدا کو نکال دیا، یہ سب کر دیا، تو پھر سامنے کیا آیا؟ پھر وہ اسٹیلن ہے اور ہٹلر ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آتی. دس ہیز بین دا ٹیریبل آئرنی آف دا ایج آف ریزن اینڈ آف دا لبرل اینڈ لیفٹسٹ تھیوریز اینڈ ریولیوشنز which resulted from it. From 1789 to 1968. ٹھیک ہے، 1789 فرینچ ریولوشن کا سال تھا، 1968 وہ جو کلچر کاؤنٹر کلچرل موومنٹ تھی، وہ سارے معاملات ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ایوری ون آف دم الٹیمیٹلی فیلڈ، بٹ ان ڈسٹرائنگ دا اولڈ ورلڈ اینڈ اٹس سیکریڈ آرڈر دے کلیئرڈ اے اسپیس فار منی کلچر ٹو موو ان اے کموڈیٹی ان اینڈ کموڈیفائی دا روئنس. ٹھیک ہے، منی آ گئی نا، یعنی منی نیکسس کتاب کا نام ہے شاید، یہ جو نائل فرگوسن ہے نا، اس کی کتاب ہے سویلائزیشن پر، اسی کی کتاب اس پر بھی ہے. ٹھیک ہے، the vacuum created by the collapse of our old taboos was filled by the poison gas of consumer capitalism. It has now infiltrated every aspect of our lives in the way that the Christian story once did. وہ سرایت کر گئی ہے نا. ٹھیک ہے، تو خیال تھا کبھی ہم بات کریں گے. مائیکل سینڈل کی کتاب ہے منی کانٹ بائی تھنگز منی کانٹ بائی، اس نے سارا ایشو یہ بات کی ہے کہ بھائی ہم ایک جو ہے وہ کنزیومر مارکیٹ تھی نا ہماری، تو اس سے ہم ایک کنزیومر سوسائٹی بن گئے، ہر چیز جو ہے وہ کموڈیٹی بن گئی، خریدنے اور بیچنے والی چیز بن گئی. ٹھیک ہے، تو cut loose in a postmodern present with no center, no truth, and no direction, we have not become independent minded, responsible, democratic citizens in a human republic. We have become slaves to the power of money and worshippers of the self. کتنا اچھا جملہ، مذہبی آدمی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ہم کیا کوئی مطلب ایمانسپیشن ہمیں ہوئی، مکتی ملی، ہمیں نجات ملی، یا درہم و دینار کے بندے بن گئے؟ ہم بن گئے، دکھا رہے ہیں. The old taboos are not coming back and Christendom will not be returning to Europe anytime soon. Neither do we need to desire it. The point is not to make an idol of the past, but to recognize that when a culture kills its sovereign, the throne will not remain empty for long. یعنی خدا تھا نا، اب ان کے یہاں تو کرائسٹ تھا، خدا تھا، وہ خدا ہی تھا، وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو کوئی تو جگہ آئے گی نا وہاں پہ. یعنی جو ہم کتنی مرتبہ بتا چکے ہیں، حلاق انٹرویو اس نے کہا اسٹیٹ از دا نیو گاڈ. اسٹیٹ بنے گی، بیٹھے گا، یا مارکیٹ بیٹھے گی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں بیٹھے. dethrone Christ if you like, dethrone any representative of any sacred order on earth, but when you do, you will understand that the sovereign, however imperfect his rule may have been, the only thing standing between you and the barbarians massing outside and inside your gates. barbarians کا محاورہ ہے نا. تو کہا کہ بھائی ان کو نکال کر آپ سکھی نہیں ہوں گے.
یعنی آپ نے کہا نا کہ مولویوں کے ساتھ ویسے مسئلے ہیں سارے، ملاؤں نے مروا دیا. آج بھی یہی رٹا ہے نا ہمارے مسلمانوں کہ دیکھیں مغرب نے ترقی کب کی؟ جب مولویوں سے اور ان سب ملاؤں سے جان چھڑا دی. اب اسی ترقی کو تو پیٹی جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کو نکال کر تم نے کیا کر دیا. یعنی خدا کو نکال کر ہٹلر، مسولینی، اسٹالن یہ تم نے پیدا کی، ٹھیک ہے، اور مطلب روبوٹکس پیدا کی تم نے، اے آئی پیدا کی، وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پیدا کی جو ڈسٹرکٹیو ہے اصل میں. یہ تم نے یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. کلچر آئی تھنک ناؤ از ابو آل اسپرچل کریشن. دیکھیں نا یہ کلچر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ ایک روحانی تخلیق ہے.